سے بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی آیے کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ واضح طور پر رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما رہا ہے دوڑو اللہ کی جانب۔ یہ اللہ کی جانب دوڑنا کیا ہے؟ مولا تعالیٰ کی جانب دوڑنا کیا ہے؟ یہ مولا تعالیٰ کی جانب دوڑنا یہی ہے کہ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہو جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرنا شروع کر دیں تو رب تعالیٰ ہم پہ کرم فرمائے۔ جو کوئی اللہ کی رضا پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر، آج ہم گناہوں پہ خوش ہونے لگے ہیں اور گناہوں پر ہر درم ہو گئے اور گناہوں پر مستعدی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہو رہا ہے نا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم کوئی گناہ کرتے تو گناہ پہ شرمندگی ہوتی تھی، اور آج کی کیفیت ہے دور حاضر میں یہ ہو رہا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو فخر کے ساتھ سنا رہا ہے اپنے احباب کے ساتھ، اور گناہ ایک ہی قسم کا نہیں ہوتا۔ کسی نے زنا کیا، اس نے گناہ کیا، بس اس کے بعد کہ کوئی چیز کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ کسی نے جھوٹ بولا تو گناہ کیا، باقی کے کوئی معمولات گناہ کے نہیں ہیں۔ کسی نے کسی کو ستایا اور وہ گناہ کا کام کیا اور دوسرے کام کیا تو وہ گناہ، ایسا نہیں ہے۔ گناہ تو چھوٹا بھی گناہ ہے اور بڑے سے بڑا بھی جو ہے گناہ ہے۔ بڑا جو ہوتا ہے وہ بھی گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے وہ بھی گناہ ہے۔ تو گناہوں سے ہم کو بچنا ہے، اور آج گناہوں کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے۔ آج ہم گناہوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ آج ہم کوئی برا کام کرتے ہیں اور اپنا ساتھی کہتا ہے کہ بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ بولے ارے فلاں مقام پہ چلے گیا تھا، تو اس کی تعدیبی بات ہونی چاہیے۔ جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے کیسا دوست ہے بھائی تو، ہمارے کو چھوڑ کے چلے گیا، گناہ کر کے آیا اور ہم کو نہیں چھوڑا، ہمارے کو نہیں لے کے گیا۔ آج آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے، آج زبان کا گناہ ہو رہا ہے، آج ہاتھوں کا گناہ ہو رہا ہے۔ سارے گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور بس شرمندگی ہے نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندے پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرم فرماتا ہے جو کوئی تائب ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان سے گناہ تو جو ہے ہم سے ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ سے جب رجوع کرتے ہیں تو رب تعالیٰ معاف بھی فرماتے ہیں اور اپنے کرم سے بھی سرفراز فرما دیتے ہیں۔ تو گناہ جب بندوں سے ہوتے ہیں اور بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ معاف بھی فرماتے ہیں اور انعام سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہوں پہ اشد جماوا رہے تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ کو قطعی طور پہ وہ پسند نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر اجتہادی غلطی ہوگی، غیر ارادی طور پہ شیطان نے آیا اور آپ کو مشورے دیا، حضرت حوا کو مشورے دیا، اور اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا کیا؟ گندم استعمال کر لیا۔ کیا استعمال کر لیا؟ گندم استعمال کر لیا۔ اب جیسے ہی گندم استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ غضب میں آ گیا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا سے، جنت سے نکال دیا، دنیا میں ڈال دیا۔ اب شیطان نے بھی غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان کو فرمایا، معلم الملکوت تھا، اس کو کہا کہ جا آدم کو سجدہ کر۔ وہ کیا ہو گیا؟ ہر درم ہو گیا، بولا نہیں مولا میں نہیں کر سکتا سجدہ۔ وہ کیا ہے، میں کیا ہوں؟ آج ذات پات کا بھی جھگڑا ہے نہیں، آج ذات پات کے اوپر لوگ لڑتے ہیں۔ خدا کی قسم اسلام تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں، ذات پات کا بھی نہیں رکھا اسلام میں۔ آج جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں نا، ہم ان کا جھوٹا بھی پی لیتے ہیں، ہم ان کا جتنے بیٹھے ہیں سب کا جھوٹا بھی پی لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، جھوٹا پینا ہے کیا؟ نہیں، بولے ارے ہم اعلیٰ ذات، وہ نچلی ذات، ان کا ہم جھوٹا، ان کا ہاتھ لگا، کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام تو یہ ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے۔ تو شیطان کو تھا یہ، میں اعلیٰ ذات ہوں۔ کس کو تھا؟ شیطان فخر کرتا تھا اپنے آپ پہ، بولے میں اعلیٰ ذات ہوں کیونکہ میں آگ کی مخلوق ہوں، مجھے تخلیق کی گئی ہے آگ سے، لہذا میں اعلیٰ ذات ہوں۔ شیطان کو تھا میں اعلیٰ ذات ہوں، میں اعلیٰ ذات ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
शैतान को आला ज़ात का जो है खप था, मैं आला ज़ात हूं का उसको खप था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा कर ले, बोले नहीं करता। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, ये कमान है, कमान के नीचे से गुजर जा, ऊपर आदम बैठे रहेंगे। बोले ये भी मेरे से मुमकिन नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आप बोलेंगे तब भी नहीं करूंगा। अब गुनाह किया वो अल्लाह की नाफरमानी करके और उस पर अशद रह गया तो मलऊन कर दिया गया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, खता इज्तिहादी, गैर इरादी तौर पर खता हुई। और ये कैसा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता भी मंशाए रब था। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता नहीं होती तो आज हम ये सब बैठे हुए रहते। तो गैर इरादी तौर पर किसने कराई ये खता? ये रब ही की तरफ से था। किसकी तरफ से था? रब ही की जानिब से था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम से कहा कि आदम आपसे खता हो गई थी अल्लाह की बारगाह में। बोले ये मेरी तरफ से कहां थी, ये तो अल्लाह ही की जानिब से थी। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के लिए बनाया था, दुनिया के लिए बनाया था, तो क्या किया? अब खताए इज्तिहादी वो अल्लाह ही की जानिब से थी और फिर सारी की सारी दुनिया सजाई गई, सारे मामला। खैर बात दरअसल यूं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खताए इज्तिहादी थी और उस पर आप नादिम थे। क्या थे? 500 साल तक आपने अर्श की तरफ नहीं देखा, शर्मिंदगी की वजह से। कहां नहीं देखा? अर्श की तरफ नहीं देखा, आसमान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखते, शर्मिंदा थे, ये मुझसे खता हो गई। तो अल्लाह ने क्या किया? आदम को मुआफ भी किया, इनाम से भी सरफराज फरमाया और अपना खलीफा भी मुकर्रर कर दिया। अब यहां पर क्या मामला है? शैतान, उसको कहा गया कि बोले नहीं, हर दरम था अपनी गलती के ऊपर। आदमी से गुनाह होते हैं तो आदमी क्या करे? रुजू करे। क्या करे? अल्लाह की बारगाह से रुजू कर दे। उससे खता होती है, अल्लाह की बारगाह से रुजू कर दे। अल्लाह फरमाते हैं जो कोई मुझसे रुजू करता है मुझे रहम करने वाला पाएगा। कैसा पाएगा? रहम करने वाला। तो गुनाह हो जाते हैं इंसान से, तो उसके ऊपर क्या करे? उसके बाद रुजू करे। हम नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़ पे आ जाए, तौबा कर ले, रुजू कर ले। शैतान के तरीक़ पे जाएंगे तो शैतान तो मलूम कर दिया गया, शैतान को रौंदे बारगा कर दिया गया। आज शैतान का नाम आता है, आप क्या पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व ख़तियतिन व अतूबु इलैहि पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये सारी की सारी शैतान के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? शैतान के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप फौरन लानत भेजना, उसमें लानतुल्लाहि अलैक बोलो, अल्लाह की लानत हो। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे गैर इरादी तौर पे गलती, तो हजरत आदम ने क्या किया? अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, शर्मिंदा हुए तो अल्लाह ने क्या किया? इनाम से सरफराज फरमाया, मुआफ भी फरमाया, अपना खलीफा भी बना दिया और सारी औलादें भी अता फरमा दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। तो गुनाह करे तो गुनाहों पर शर्मिंदा रहे, अल्लाह की बारगाह से रुजू कर ले। क्या करे? अल्लाह की बारगाह से रुजू कर ले। आप जितने बुजुर्गान दीन के वाकयात देखेंगे, उन सारे वाकयात के अंदर क्या है? हजरत बिशर अल-हाफी गुनाहगार थे, उन्होंने क्या किया? अपने गुनाहों पर शर्मिंदा रहे, तो अल्लाह ने क्या किया? आज खुदा की कसम हजरत बिशर का कोई तबरुक मिल जाए तो हम सर पे रख के फिरेंगे, हम सर पे रख के। हजरत फुजैल बिन अयाज, आपसे गुनाह हुए थे मगर शर्मिंदा हुए, अल्लाह की बारगाह में तौबा की, तो अल्लाह ने क्या किया? इनाम से सरफराज। आज हजरत फुजैल बिन अयाज का नाम आता है और हमारे दिल नरम मोम हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हजरत की अगर चप्पल मिल जाए तो हम अपने सर पे रख लें, हम अपने सर का ताज बना ले उसको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा मकाम, कैसा मनसब अल्लाह ने अता फरमाया तौबा करने वालों के लिए। मालिक बिन दिनार बेइंतहा खताकार हैं, सियाकार हैं। सियाकारियां आपकी गुजरे। फरमाते हैं जब अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह के वली हो गए, पूछा कि आप तौबा कैसे किए? तो फरमाते हैं कि बात दरअसल ऐसी है, मेरी तौबा का मामला अजीब है कि मैं शराबी था, मैं कसरत से शराब पिया करता था। मेरी 2 साल की बच्ची थी। कितने साल की? 2 साल की बच्ची थी
اور وہ 2 سال کی بچی میرے بازو بیٹھتی ہے اور میں شراب جیسے ہی بوتل میں سے نکالتا میری بچی وہ بوتل کو ڈھکل دیتی. اللہ اکبر. میری بچی بوتل کو ڈھکل دیتی. اب بارہ ہی عمل کرتی جب کبھی میں شراب کے لیے بیٹھتا. اور میں تو بڑا غصے والا بھی تھا مگر میں اپنی بچی کو بے انتہا چاہتا تھا. وہ شراب گرا دیتی تو میں خاموش ہو جاتا تھا, اسے کچھ نہیں بولتا. اور جب کبھی میں پینے کے لیے بیٹھتا میری بچی آتی اور وہ بوتل گرا دیتی. چند دن گزرے میری بچی کا انتقال ہو گیا. اب میں بے انتہا غموں کے اندر غم و آلام میں ڈوب گیا. اب بے قراری کی کیفیت میں رہتا تھا اور پیا کرتا تھا, بچی کی یاد میں اور پیا کرتا تھا. اب جب یہ حالات چلتے گئے تو ایک دن میں جب سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حشر کا میدان بپا ہے اور میرے پیچھے ایک اژدہا لگ گیا. خطرناک قسم کا اژدہا ہے جو مجھے نگلنا چاہتا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں. فرماتے ایک خوبصورت بزرگ میرے سامنے آ گئے. ایک خوبصورت بزرگ میرے سامنے آ گیا. میں ان کے قدموں میں چلے گیا. بولے حضرت مجھے بچا لیجئے. فرماتے ہیں میں بڑا کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا, میں بچا نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں بچا نہیں سکتا. اب فرماتے ہیں میں اور دوڑتا گیا. اتنے میں سامنے سے میری بچی ایک پہاڑ سے اترنے لگی تیزی کے ساتھ اور اس اژدہے کے سامنے آ کے کہتی ہے چلا جائے یہاں سے. جیسے ہی کہا وہ اژدہا پلٹا اور پلٹ کے چلا گیا. میں نے اپنی بچی کو اپنے گود میں بٹھایا, پیار کرنے لگا. میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹی یہ کون تھا, یہ اژدہا کیا چاہتا تھا؟ بولے یہ جو اژدہا تھا یہ آپ کے گناہ تھے, یہ آپ کے بابا آپ کے گناہ تھے. آپ جو شراب پیا کرتے ہیں یہ شراب کی وجہ سے آپ کے پیچھے لگے تھے, آپ کو نگلنے کے لیے آ رہا تھا. فرماتے ہیں ایک بزرگ بھی ملے تھے, میں نے ان سے گزارش کی وہ مگر مجھے بچائے نہیں. فرماتے ہیں بابا وہ آپ کے اچھے عمل تھے جو بے انتہا ضعیف ہو چکے تھے, وہ کچھ جو ہے آپ کی معاون و مددگار نہیں ہو سک رہے تھے. بابا آج بھی میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ برائی سے ہاتھ دھو لیں. اللہ اکبر. جب نیند کھلی حضرت کی تو فرماتے ہیں مالک بن دینار کہ اسی لمحے میں نے ساری چیزیں چھوڑ دی اور مسجد کا راستہ پکڑ لیا اور رب تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سرفرازی فرما دیا. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ کو برائیوں سے بچنا ہے, ایک اپنی بچیوں سے محبت کریں. یہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. جن کو اللہ نے کثرت سے بیٹیاں سرفراز فرمائی ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی ہے. اور بیٹی ہونا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے, اور بیٹی سے محبت کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے. حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں جب کبھی آتے کوئی تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان. آقا علیہ السلام جب کبھی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے سلام اللہ علیہ تو فرماتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام بیٹیوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے. تو بیٹیوں سے بھی محبت کریں, بیٹیوں سے محبت کریں. اور آج معاشرے میں ایک برائی نہیں کئی برائیاں آتی جا رہی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے گا. ہماری زبانیں کہاں چلی گئی ذرا غور کیجئے گا. ہماری نظریں کدھر جا رہی ہے ذرا غور کیجئے گا. صبح سے شام تک ہمارے عمل کیا ہو رہے ہیں غور کیجئے گا. کن گناہوں کی قدورتوں کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ہم تو کوئی نہیں. اور اپنی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں احباب کے سامنے. مجلسیں جمتی ہیں اور مجلسوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے. ایک صاحب کے سامنے میں نے تذکرہ کیا کہ ایک صاحب جو ایسا دھوکہ دیے تو وہ جواب میں وہ صاحب بولے کہ وہ کوئی دھوکہ نہیں ہے, وہ تو آج کے زمانے کا بزنس ہے, آج کا طریقہ ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو کما نہیں سکیں گے. غور کیجئے گا. آپ بزنس کریں دھوکے کو, کسی کو دھوکے کے ساتھ کوئی آئٹم دے دیتے ہیں, ہم کوئی چیز دے دیتے ہیں, ہم دھوکہ دے کے بہترین اس کی تعریف کر کے دے دیتے ہیں اور وہ چیز ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم دنیا میں تو آپ بچ جائیں گے, ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں منتقل ہو جائیں گے, ساری چیزیں ہو جائیں گی, مگر آپ کے ساتھ فرشتے ریکارڈ لکھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور یہ سارا کا سارا ریکارڈ پیش کیا جائے گا. اللہ کے حضور یہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا.
اللہ کے حضور ساری چیزیں معلوم ہو جائے گی، ساری باتیں معلوم ہو جائے گی. اور آج ہم کسی کو کالا کہہ کے پکار دیتے ہیں، کسی کو گورا کہہ کے پکار دیتے ہیں، کسی کو کوئی نام سے پکارتے ہیں، کوئی نام سے پکارتے ہیں. خدا کی قسم یہ جتنے پکارنے والے ہیں ساروں کو سزا ہے، ساروں کو. یہ حرام ہے کسی کے ساتھ مذاق کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یہ حرام ہے اسلام میں. ہمارے معاشرے میں بربادی کیا ہو گئی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں، فخریہ انداز میں ہو رہے ہیں. ہمارے بچے کی شادی کے سلسلے میں ہم نے کئی بچیوں کو ریجیکٹ کیا، ہم کو مل رہی نہیں تھی، ہم کئی بچیوں کو. ارے اللہ اکبر، وہ بچی کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کے تو 2 جملے ہوتے ہیں، وہ بچی کتنی ڈپریشن میں آتی ہے آپ کے ایک جملے سے. آپ اسے کالی کہہ دیتے ہیں، تھوڑا سا کلر کم ہے بول دیے، اللہ اکبر، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے. تھوڑا سا خط کم ہے بول ڈالے، بعضوں کو بول ڈالے کہ تھوڑے سے دانت باہر نکلے ہوئے، بعضوں کو کہ آنکھیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ اکبر، غور کیجئے گا کدھر جا رہے ہیں، معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہم اعتراض کریں گے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ. آپ کو نہیں کرنا ہے، معذرت خواہی کر کے وہاں سے چلے جائیے. اور بعض لوگ فخریہ انداز میں، ارے ہمارے بچے کے واسطے تو 100 بچے آپ تک دیکھ لیے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے. کتنے والدین کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں آپ، کتنے والدین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ چھوٹے ہمارے گناہ، ہم گناہوں میں اتنے ڈوب گئے کہ اب ہم کو گناہ دکھتے ہی نہیں. ہم کو اب گناہ دکھ ہی نہیں رہے، اتنے ہم گناہوں کے اندر ڈوب گئے. ہر چیز ہمارے لیے عام ہو گئی ہے. کسی کو کہہ دیا کہ بھنگی ہے، کسی کو کہہ دیا کہ گڈی ہے. کتنی غلط بات ہے صاحب، کتنی غلط بات ہے. ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں. کسی کے اوپر عیب نہ لگائے، کیونکہ اس بچی کو کس نے بنایا؟ اس کے باپ نے بنایا، اس کی ماں نے بنایا. اس کو اگر کوئی کلر ملا ہے تو کلر کس نے عطا فرمایا؟ اللہ ہی نے عطا فرمایا. اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تم اعتراض کرتے ہو. کوئی عجب بات نہیں کہ وہ عمل تمہارے ساتھ بھی ہو جائے، آنے والی نسلیں تمہاری ویسے ہی پیدا ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب تھے، یہیں خریب کے علاقے میں رہا کرتے تھے. وہ بڑے مسخرے تھے، ہر 4 کو ہنسانے کے لیے عمل کر لیتے پھرتے، ہر 4 کو ہنسانے کے لیے. تو وہ صاحب کیا کرتے، ایک دیوانہ بچہ تھا جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، زبان سے بول نہیں سکتا تھا. مئی کا مہینہ تھا، گرم گرم ٹین تھی، اور فوراً سے اس کو اٹھا کے وہ ٹین پہ بٹھا دی. کیا کرے؟ وہ ٹین کے اوپر بٹھا ڈالے. اب جیسے ہی وہ ٹین کے اوپر بٹھائے، بچہ پورا جل کے بے انتہا تکلیف میں آ کے چیخا مارنا شروع کر دیا، رونا. اب یہ تھالیاں مار کے ہنس رہے ہیں، یہ تھالیاں مار کے ہنس رہے ہیں، بے انتہا ہنس رہے ہیں. ارے کیا مزہ آیا، کیا مزہ آیا، کیا مزہ آیا. اب وہ جو دانشور تھے ان کو روکے. چند دن گزرے، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی، ویسا ہی بچہ پیدا ہوا، سیم ٹو سیم ویسا ہی بچہ، ویسے ہی زبان اس کو بھی نہیں ہے، ہاتھ وہاں اس کے بھی ٹیڑھے، عجیب و غریب بچہ ان کو بھی پیدا ہوا. ایسا عمل نہ کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلے، حج کا سفر کر رہے تھے. آپ نے سوچا کہ کہیں جو ہے پڑاؤ ڈال لوں گا، رات کو رک جاؤں گا. ایک جو ہے گرم علاقہ تھا جہاں پر پہاڑ تھے، چٹانیں لگی ہوئی تھی، وہاں پر آپ پہنچ گئے. اب دیکھا ادھر گئے ادھر گئے، دیکھے کہیں رہنے کا، بولے یہاں پر پڑاؤ ڈالوں. سامنے ایک جو ہے گھر تھا، اس میں ایک بڑھیا رہتی. اس نے دیکھا کہ بھئی ایک نورانی شخصیت ہے، اللہ والا نظر آ رہا ہے، لہذا فوراً سے ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر روک لیں. اور کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے جا کے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹے، وہ جو نورانی شخصیت ان کو بلاؤ، اپنے مہمان کر لو. حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہا گیا کہ آپ جو ہے ہمارے پاس، ہماری والدہ نے آپ کو بلایا ہے، چلیے تشریف لائیے. آپ وہاں چلے گئے، اور ان کا جو دیوان خانہ تھا، دیوان خانے کے اندر آپ کو رکھا گیا، ضیافت کی گئی. رات ہوئی، آپ سو گئے. اب رات ہوئی تو رات کے اندر جو ہے آوازیں آنے لگی. رات کے آدھے حصے کے بعد آوازیں آنے لگی، مشکیزہ مشکیزہ کہاں ہے، مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ دیو، مشکیزہ دیو. آوازیں آ رہی، نیند سے آپ بیدار ہوئے.
باہر نکلے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, اللہ کوئی نظر نہیں آ رہا مگر مشکیزے کی آوازیں آ رہی. بولے ماجرا و معاملہ کیا ہے؟ 12 مشکیزے کی آواز آ رہی ہے, کوئی مشکیزے والا موجود نہیں ہے. بے انتہا پریشان ہو گئے, ماجرا کیا ہے آخر. جب صبح ہوئی تو وداعی لینے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ اماں میں رات میں آپ کے گھر میں تھا مگر رات بھر سویا نہیں. بولے کیا وجہ سے نہیں سوئے؟ بولے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. بولے اسی وجہ سے نہیں آئی کہ مشکیزے کی آوازیں آ رہی تھی؟ بولے ہاں مجھے رات ساری یہ مشکیزے کی آوازیں آ رہی. تو وہ بڑھیا جو ہے وہ رونے لگ گئی, وہ بے اختیار رونے لگی. فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہیں, کیا ماجرا ہے؟ فرماتے ہیں بات دراصل ایسی ہے کہ یہ میرے خواندین کی آواز ہے. میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے, ان کی قبر آپ کا جو کمرہ ہے اس کے پیچھے ہے, وہیں ان کو دفن کیا گیا ہے, اور یہ میرے شوہر کی قبر کے اندر سے آوازیں آتی ہیں. بولے کیسے؟ بولے ایک مرتبہ ایک شخص دوڑتا ہوا ہانپتا ہوا ہمارے دروازے پہ آیا, کوئی ڈاکو اس کے پیچھے پڑے تھے, کوئی جانور پڑا تھا نہیں معلوم, دوڑتا ہوا آیا اور دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ پانی دے دو پانی دے دو پانی دے دو پانی دے دو. وہ ہانپ رہا تھا, پانی پوچھ رہا تھا. میرے شوہر کو مذاق سجا اور ایک خالی مشکیزہ رکھا ہوا تھا, کہا کہ جاؤ مشکیزے سے پانی پی لو. جب وہ وہاں پر پہنچا اور مشکیزہ کھولا تو اس کے اندر پانی موجود نہیں تھا. وہی لڑکھڑاتے ہوئے زمین پہ گرا, وہ شخص ختم ہو گیا. ہمارے شوہر نے مذاق کیا اور وہی ختم ہوا. اور جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے خبر میں ان کو مار پڑتے ہیں اور رات ساری مشکیزے کی جو ہے آوازیں نکالتے ہیں, مشکیزہ کہاں ہے, مشکیزہ کہاں ہے, مشکیزہ کہاں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کئی اللہ والوں سے میں نے دعا کرائی ہے, آپ بھی ان کے حق میں دعا فرما دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو دیکھو میرے بھائی, کسی کا مذاق مت اڑاؤ, کسی کا مذاق مت اڑاؤ اور کسی مسلمان کو ڈراؤ مت. ہم مذاق کرتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں بعض لوگوں کو, ایسا بھی ہوتا ہے. نبی پاک جنگ کا موقع تھا, ایک صحابی رسول سو رہے تھے اور ایک دوسرے صحابی آئے, اپنی رسی لے کے بازو پھینک دیے. غالباً وہ صحابی رسول کا مقصد بھی ان کو ڈرانا نہیں تھا, وہ سو رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام دور سے وہ معاملہ دیکھ رہے تھے. آقا علیہ السلام نیند سے بیدار, جیسے ہی وہ پڑا اور وہ جو صحابی تھے وہ چمک کے نیند سے بیدار ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام قریب پہنچتے ہیں, فرماتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد و مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو ڈرا دوں, میں نے تو صرف رسی ڈالی. وہ صحابی رسول سمجھے کہ ان کے اوپر سانپ پڑ گیا, وہ چمک کے نیند سے بیدار ہوئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے, ایسا کرنا گناہ ہے, مومن کو ڈرانا حرام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل مت کرے اپنے مومن بھائی کے ساتھ, قطعی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہم کو ایسا عمل نہیں کرنا ہے. اپنوں کا خیال کریں, گناہوں سے بچیں. ہم فخر کر رہے ہیں, یہ ہفتہ میں نے 2 ہفتے سے مکمل طور پہ ہم سن رہے ہیں صرف نوجوان مر رہے ہیں. 21 سال 31 سال 22 سال 25 سال 30 سال 32 سال یہ عمر کے نوجوان مر رہے ہیں. کبھی کی بات ہے, عاصم نگر سے اطلاع ملی کہ وہاں ایک نوجوان تھا, ہم سے ملاقات بھی کرتا تھا, اچھا خاصا زبردست بیٹھا ہوا تھا, اچانک دل کا دورہ آیا, ختم ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جی جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے عمر خضری مل چکی ہے؟ ایسا نہیں ہے. آپ تمام کو بھی احتیاط کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے, معام ہو جائیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت علی کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جس کا دل چڑی جیسا ہوگا. چڑی کا جیسا نرم دل ہوتا ہے, ویسا اگر کسی کا دل ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. اپنے دلوں کو موم کرے, محبت کرے اپنے بھائیوں سے, اپنے دلوں کو نرم کر لے, اپنے جذبات کو بازو رکھ لے. آپ کے جذبات کے آپ کے کام میں آنے والے, آپ کے جذبات آپ کے کام میں آنے. کس کے جذبات کام میں آئے تو جو آپ کے جذبات کام میں آئیں گے, آپ کے بھی جذبات کام میں نہیں آئیں گے. محبت کریں, اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا. شان بیان کی اللہ نے اپنے کلام میں, تم ایک بہترین امت ہو, خیر کی دعوت دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, تم ایک محبت کرنے والے ہو,
ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے ہو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے معمولات کدھر جا رہے ہیں؟ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا کن معمولات کے اندر ہم ڈوب رہے ہیں، کن نقصانات کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نقصانات سے بچیے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے. آپ کامیاب و کامران رہیں گے. اگر یہ ساری باتیں نہیں کریں گے ہم خسارے میں، ہم نقصان میں ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم جی جاتے نہیں. اچھے اچھوں کی آنکھیں بند ہو گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو کووڈ کا وقت گیا ہے، اطراف و اکناف کے کئی جوان چلے گئے، کئی جوان، کئی پہلوان چلے گئے جو اپنی پہلوانی کے اوپر مسمسایا کرتے تھے. کیا ہوا؟ آج سپرد لحد کر دیا گیا. آج ان کو قبر میں ڈالا گیا. جا کے دیکھ لیجئے ان کا گوشت بھی باقی نہیں رہے گا قبر کے اندر، ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی. جو اللہ واسطے جیتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کیسا کرم فرماتا ہے. ہبلی شریف کے اندر ایک بزرگ کی قبر کو کھودا گیا. الحمدللہ 300 سال گزرنے کے بعد، کتنے سال؟ 3 دن 3 سال نہیں، 30 سال نہیں، 300 سال گزرنے کے بعد میں بھی الحمدللہ جسد ثابت نکلا. یہ کیسے نکلا؟ یہ اللہ کے ذاکر ایسے بندے تھے، ذکر کرنے والے بندے تھے. یہ وہ کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، وہ لوگوں کے لیے بے انتہا نرم ہوا کرتے تھے، اللہ کے بندوں پہ رحم کرتے تھے. اللہ نے رحم کر کے بتایا ان کی قبروں سے نکال کے. ان کو آج 300 سال کے بعد قبر کھودی جا رہی ہے، لاش سلامت نکل رہی ہے. سبحان اللہ. میں فوراً ہبلی کے حق صاحب ہیں، حق صاحب سے میں نے بات کی. میں اتفاق سے جب ہبلی گیا تھا تو حضرت کی بارگاہ پہ زیارت کے لیے گیا تھا، حق صاحب کے ساتھ گیا تھا. حق صاحب کے ہم مہمان تھے، ان کی گھر کے اندر جو ہے ماشاءاللہ گھر براؤنی کی کچھ دعوت رکھے تھے تو ہم کو بلائے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین وہاں پر ہم گئے تھے. تو زیارتوں کے سلسلے میں جب کہا تو حق صاحب نے لے جا کے زیارت کرائی. حضرت کے پاس بارگاہ میں میں بولا تھا، ان کو بے انتہا سکون یہاں پر محسوس ہو رہا ہے، دل قلبی جو ہے سکون میسر ہو رہا ہے. بارگاہ پہ میں نے حاضری بھی دی تھی، قریباً 10 سال پہلے کی بات ہے غالباً، میں نے حاضری بھی دی تھی. اب میں حق صاحب سے جیسے یہ واقعہ سنا، بذا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسے باتیں اڑ جاتے ہیں. میں نے حق صاحب کو فون کیا، وہاں کی الحمدللہ رب العالمین منایات شخصیتوں میں نام آتا ہے حق صاحب کا. تو حق صاحب کو میں نے فون کیا اور حق صاحب سے رابطہ پیدا کر کے ان سے جب پوچھا، میں بولا یہ کیا واقعہ ہے؟ تو بولے منوعن جیسے آپ نے دیکھا ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح ہے. اس کے ہم چشمدید گواہان میں سے ہیں. فرمائے ہم چشمدید گواہان میں سے، ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ حضرت کے جسد کو کوئی بھی دھکا نہیں لگا. اللہ اکبر. ایک روایت یہ بھی آئی کہ آپ کے زلف جو ہے باہر آ گئے تھے تو باہر نظر آ رہے تھے، اور جب آپ کے جسد پاک کو باہر نکالا گیا تو لائٹ بند ہو گئی خود بخود. لائٹ جتنی تھی بند ہو گئی. تو لوگوں نے سمجھ گئے، علماء بھی موجود تھے، مشائخین اعظام بھی، سادات اکرام بھی موجود تھے. تو ساروں نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت کا منشا یہ ہے کہ حضرت کا جسم کوئی دیکھے نہیں. تو پھر آپ کو گرین کلر کے کپڑے میں لپٹ دیا گیا. تو جو ہاتھ لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کا جسم ایسا ہے جیسے موم ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ مرنے کے 3 گھنٹے میں باڈی شل ہو جاتی ہے. 3 گھنٹے کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ باڈی شل ہو جاتی ہے. اس کی ایک انگلی آپ ایسا موڑیں گے ٹوٹ جائے گی، مگر ایسے نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، ٹائٹ ہو جاتی ہے. مگر اللہ کے ولی کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ واسطے زندگی گزاری تھی، اللہ کی محبت میں زندگی گزاری تھی، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری تھی، اللہ کے بندوں سے محبت کی تھی. تو رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ کرم کے فیصلے فرما دیے. کیسے کرم کے فیصلے فرمائے؟ کہ 300 سال کے بعد میں بھی جسم سلامت ہے. میرا عبد القادر سقاف تعظیم تک رحمت اللہ علیہ کی بھی شان سنا دوں. 125 سال ہو رہا ہے. یہ چبوترے کی تعمیر ہو رہی تھی، قریباً 10 12 15 18 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں. تو حضرت کے جو ہے اتفاق سے وہ جھاڑ تھا، وہاں پر جھاڑ نکالا تو پتھر ہٹ گیا. تو اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کا کفن چمک رہا تھا. حضرت کا 125 سال پہلے تدفین ہوئی حضرت کا کفن چمک رہا تھا. میں فوراً سے بابا حضرت قبلہ حیات تھے، میں نے فون کیا، بابا حضرت ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اور خوشبو آنے لگی. اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین حضرت کی بارگاہ سے بعد نماز عصر مغرب سے پہلے خوشبو نکلتی ہے. سارے لوگ سنتے ہیں
یا اطراف و اکناف کے جتنے گھر والے ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بازو کی دکان والے صاحب کہتے ہیں کہ ایک خوشبو نکلتی ہے یہاں سے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کے ذکر کرنے، ذاکرین ذکر کرنے والے ہیں، تو ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت فرما دیا۔ یہ لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتے تھے، لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ نے کیسے انعام سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ اللہ کی طرف ہم کو دوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ دیکھو گناہ تو گناہ ہے، آج کر لو گناہوں سے توبہ، نہیں معلوم کہ کل ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے۔ آج ہم سے گناہ ہوئے، توبہ کر لو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثل پیش کی کہ شیطان نے گناہوں پر وہ شجدر کھڑا رہا، ہٹا نہیں گناہوں پہ، اور گناہ کر کے اس پہ ڈٹا رہا، تو اللہ نے اس کو ملعون کر دیا۔ اور حضرت آدم 500 سال تک آسمان کی طرف نہیں دیکھے شرمندگی میں، تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو صفی اللہ بنا دیا۔ کہہ دیں ایک بار زور سے سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا بنایا؟ آدم کو صفی اللہ بنا دیا، اور آدم کو ابو الانبیاء بھی بنا دیا۔ جتنے انبیاء پیدا ہوئے کس کی اولاد میں پیدا ہوئے؟ آدم کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے اس اعزاز سے سرفراز فرمایا، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، دیندار لوگوں سے محبت رکھیں، یہ بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ والے دکھتے ہیں تو ان سے محبت کریں، علماء سے محبت کریں۔ ہوتا ہے نا، اب وہ ہمارے پاس علماء کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کوئی عالم صاحب کو 1 مہینے کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ علماء کی عزت کریں، وہ آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ آپ جب مر جاتے ہیں تو کون کفن پہنانے کا طریقہ بتاتے ہیں؟ وہی علماء بتاتے ہیں۔ آپ کے جب مسائل آتے ہیں، فروعی زندگی کے اندر مسائل آتے ہیں، کون بتاتے ہیں مسائل؟ وہ علماء بتاتے ہیں۔ آپ کے پاس بچہ ہوتا ہے تو اذان کون سکھائے؟ علماء نے سکھایا ہے۔ آپ کو اذان بھی وہی مولوی صاحب کی طرف سے آتی ہے۔ جتنے زندگی کے معاملات ہیں، آپ کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، جائز طریقے سے معاملات، مسنون طریقے سے معاملات طے کرنے کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے؟ علماء کو بلایا جاتا ہے۔ وہی خطبہ نکاح بھی پڑھتے ہیں، ساری چیزیں۔ آج آپ کی مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ آپ تو بڑے بڑے پیسے کماتے ہیں نا، یہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ الحمدللہ میں اچھا کماتے ہیں، اہل ثروت ہیں، پیسے اچھے کماتے ہیں۔ اب وہ عالم صاحب، جو مفتی صاحب، فلاں صاحب کتنے پیسے کماتے ہیں؟ بہت سارے پیسے کماتے ہیں کیا؟ میکسیمم ان کی جو ہے جتنا بھی وہ کما لیتے ہیں، 20,000 روپے کما لیے، بس وہ تیر مار لیے سمجھو۔ 20,000 اگر کما لیے صبح سے شام تک، ایک تو جو ہے مسجد کے اندر پڑھا لیتے ہیں، اس میں 10,000 5,000 7,000 جو بھی مل جاتے ہیں، نماز پڑھانے کے واسطے آنے جانے کا ان کو خرچہ ملتا ہے۔ باقی کا کوئی مدرسے کے اندر پڑھا ہے تو 1 2 4 ہزار 5 ہزار مل جاتے ہیں۔ اب باقی کا سائیکل پہ نکل کے، جو بھی آج تو موٹر سائیکل کا دور ہے، اب وہ نکلتے ہیں جا کے ٹیوشنز پڑھاتے ہیں، گھروں پہ جا کے ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، قرآن پہنچا رہے ہیں، اس میں کچھ ان کو پیسے مل جاتے ہیں، بس اسی کے اندر ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ کیا ان کے پاس بیوی نہیں ہوتی؟ کیا ان کے پاس بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کے اقربا نہیں ہوتے؟ کیا ان کے پاس شادی نہیں ہوتی؟ کیا ان کے پاس درد نہیں ہوتا؟ کیا ان کے پاس تکلیفیں نہیں آتی؟ کیا ان کے پاس بیماری نے ٹھکانہ نہیں کیا ہے؟ ساری چیزیں ان کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ ہم تو شایانہ شان انداز کے اندر جا کے کر لیتے ہیں، مگر ان کے پاس تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ایک مہینے میں زیادہ پیسے خرچہ ہو گئے تو دوسرے مہینے میں سیدھا اناج کے اندر کٹوتی کر دینی پڑتی ہے۔ یہ تو کیفیت ان کی رہتی ہے۔ آپ خدمتیں کریں ان کی، اللہ واسطے خدمت کریں، اور خدمت کرتے وقت یہ نہیں سوچے کہ ان پہ ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ وہ آپ سے لے کے احسان کر رہے ہیں، کیونکہ کل بروز محشر انہی کی نسبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے، مولا تعالیٰ کرم کے فیصلے فرمائیں گے۔ ان باتوں کا خاصا خیال رکھیں، دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، خدمت کریں، سارے معاملات کریں، اور پھر کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی سے بڑ زبانی نہ کریں، کسی کو بدتمیزی کے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زبان کا زنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا کیسے زنا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں منہ سے اگر گندی باتیں کرے، گندی گالیاں دے، یہ بھی منہ کا زنا ہے۔ اور چھوٹا زنا کیا ہے؟ چل ہٹ نکل، تو کون ہے رے، ہٹ بیٹھ کھڑے ہو جا، یہ بھی چھوٹا زنا ہے۔ جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں الفاظ، ان الفاظ پہ بھی کنٹرول لگائیں، کیونکہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا،
کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی بھی کسی کو. اللہ اکبر. کبھی سرکار کو غصہ ہی نہیں آیا. جب غصہ نہیں آیا تو اللہ نے کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت ہی رحمت ہے فرمائے، اور صرف ایک عالم کے نہیں عالمین کے لیے رحمت ہے فرمائے. کہاں کے لیے؟ عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ اکبر. کتنے اعزاز سے رب تعالیٰ نے سرفراز فرمایا اپنے حبیب کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے تب بھی سرکار نہیں بولتے تھے، ہم تو یونج بول دیتے، مگر آقا پہ مظالم ڈھائے جانے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بری بات نہیں نکالتے تھے. تو صبر و استقلال لے کے آئے، تحمل لے کے آئے. اب بعض لوگ ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ تربیت یافتہ بھی ہیں زمانے سے الحمدللہ رب العالمین، وہ جانتے ہیں، خانخائی نظام بھی جانتے ہیں، ساری چیزیں جانتے ہیں، مگر ان کے لیے بھی مشورہ ہے. ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ اب وہ الحمدللہ رب العالمین لے کے بھی چلتے ہیں، ساری چیزیں چلتے ہیں. اب وہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان تمہارا سرکش کھلا دشمن ہے. غوث اعظم کے پاس گیا تھا، ہم کیا ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ تو ہم بہت پرانے، ہم بہت زبردست جاننے والے، ہمارے سامنے نکو بولو باتا، ہم بہت نہیں بھائی. وہ ایک اسپرنگ ہے، اسپرنگ ہماری مثال اسپرنگ کی ہے. اب اسپرنگ کو رکھ کے آپ 50 سال تک دبا کے رکھیے. کتنے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے. 50 سال تک اسپرنگ کو دبا کے رکھیے. 50 سال کے بعد میں بھی اگر اسپرنگ کے اوپر سے ہٹا دیں گے چیز تو کیا ہوگا؟ اسپرنگ بیٹھا ہوا رہتا. 50 سال کے بعد میں بھی انہیں اپنا رنگ دکھا تھا. تو نفس امارہ ہمارے اندر موجود ہے اور وہ نفس امارہ کو دبا کے رکھنا ہے. اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اب یہاں پر کئی لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں، کئی لوگ بی پی کے ہیں، ہے نہیں ہے؟ اب یہاں پر کتنے جنے ہیں بی پی کی شوگر کی کوئی دوا کھاتے ہیں؟ ایک تو کھاتے ہوں گے نا شوگر کی بی پی کی دوا. شوگر کی بی پی کی دوا کھاتے ہیں. چلیے اب شوگر آ گیا، بی پی آ گیا، اس کی آپ دوا بھی استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ دوا لیے کتنے سال سے لیے؟ بعض جنوں کو شوگر 30 سال میں آ گئی، 20 سال میں آ گئی، بی پی 20 سال میں آ گیا، وہ 40 سال 50 سال 60 سال تک دوا لے لیے. اب 60 سال تک آپ دوا کھاتے رہے اور دوا میں بھی آپ کو ڈوز چینج کرتے رہنا پڑا، کیونکہ پہلے جو ڈوز تھا آپ 10 کی لیتے تھے، تو اب 10 سال کے بعد میں وہ 20 کی ہوگی. اب 20 کا ڈوز لینا ہے، آپ 20 mg لینا ہے. اب اس کے بعد میں اور تھوڑا وقت گیا 40 mg لینا شروع کر ڈالا. اب اس کے بعد میں 50 mg لینا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ 60 mg 70 mg 100 mg تک چلے گیا گولی کھاتے کھاتے، مگر 60 سال سے کھا رہے تھے. اب 60 سال ساری کی ساری گولیاں کھائے، سارے معاملات کرے. اب اس کے بعد میں بولے نہیں بھائی میں تو بہت کھا لیا، میں زبردست ہو گیا، میں زبردست ہو گیا، پورے گولیاں کھا لے کے اب میں شوگر کی اتنے زمانے سے کھایا، بی پی کی اتنے، ہارٹ کی اتنے زمانے سے کھایا، 60 سال سے کھا لیتے آ رہا ہوں. اب کیا کریں گے؟ اپنی گولیوں کو چھوڑ ڈالیں گے. 5 دن آپ سنبھال سکتی ہے آپ کی باڈی، 4 دن 5 دن. 5ویں دن معلوم ہوا کہ اچانک دواخانے کو لے کے گئے. کیا ہے بولے تو شوگر شوٹ کر دی، بی پی شوٹ کر دیا، ہارٹ کے اوپر جو ہے کولیسٹرول شوٹ کر دیا، لے کے چلے گئے وینٹیلیٹر کے اوپر لگے ہوئے. کیا ہو گیا؟ 5-6 دن پہلے دوا چھوڑ دیے تھے. ارے بھائی 50 سال 60 سال سے دوا کھائے تھے تو وہ کنٹرول ہو جانا تھا. تو تصوف کے معاملات بھی ایسے ہیں، نفس کے معاملات بھی ویسے ہیں. آپ کو ہر ہمیشہ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے نفس کو، نفس کے معاملات میں اپڈیٹ کرتے رہنا ہے، دوا ڈوز بڑھاتے رہنا، اس کو کم کرتے رہنا. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے میں تو اتنے زمانے سے صحبت میں ہوں، اتنے زمانے سے جو ہے فلاں بھی ہوں، اب اس کے بعد میں اب میرے کو کچھ بھی نہیں، بھائی سب کو مار پڑ جاتا. آپ کو اور ڈوز بڑھا کے لینا تھا، آپ 100 لے رہے تھے، آپ کو 125 لینا تھا. آپ یہ سمجھے کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ جو ہے دوائیں چھوڑ دیے، آپ ختم ہو گئے. تو ویسے ہی جو ہے سارا عمل ختم ہو جاتا ہے. وہ تصوف کے شیخین کا بھی کہ جو کوئی ایک منصب پہ فائز ہونے کے بعد میں، ایک اونچے مقام پہ آنے کے بعد میں یہ سوچ لیتے ہیں اب مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، اب تو میں بالکل یا طور پہ اونچے منصب پہ فائز ہو گیا، اب مجھے نفس امارہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 60 سال سے اس کی پٹائی کی ہے، اب جو ہے وہ سر نہیں اٹھائے گا. نہیں، وہ سر اٹھا لے گا، وہ سر اٹھا لے گا، وہ تکلیف پہنچا دے گا. تو اس بات کا خاصا خیال رکھیں، اپنے آپ کو موم بنا کے رکھیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات یہی ہیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی محبت فرمایا کرتے. اب ہمارا بھی کام ہے، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان ساروں کا کام یہ ہے، ان ساروں کا کام یہ ہے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. مدینہ پاک کے اندر جو ہے بازار میں جا کے لوگ کھجور کھا رہے تھے. بازار کے اندر عموماً یہاں جتنے حضرات گئے معلوم بھی ہے، وہ چیکنگ کے اندر ہی کتے کے پاکیٹاں پھاڑ کے کھا لیتے. وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے. جتنے کھجور 1 کلو 2 کلو کھجور کھا لو، آپ ایک لفظ نہیں بولیں گے. آپ اندر کے جو ہے تلاجے ہوتے ہیں، ان کے تلاجے کھول کے اندر سے پاکیٹاں پھاڑ کے لوگ کھا لیتے. وہ لے کے گئے تو 300 ریال کلو رہتا، 500 ریال کلو، 1000 ریال کلو رہتا ہو. اب وہاں پر پوری پاکٹ کھا لو آپ. انہیں کچھ بھی دکان والا ایک لفظ نہیں بولتا. تو کسی صاحب نے پوچھ لیا، بھائی آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، رونے لگا بے اختیار. تو کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں اگر ہم ان کو کچھ بولیں گے تو نبی پاک کو برا نظر آئے گا، سرکار کو برا دکھے گا، کیونکہ یہ سرکار کے مہمان ہیں، سرکار کے مہمان ہیں. اگر ان کو ہم روکیں گے تو سرکار کو برا لگے گا، اس وجہ سے ہم ان کو روکتے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو کتنا خیال کرتے ہیں لوگ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو برا لگے گا. اور ایسا ہوا بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کے فرماتے ہیں چلا جا میرا مدینہ چھوڑ کے، میرا مدینہ چھوڑ کے چلا جا. جب میرے مہمان کی تو عزت نہیں کر سکتا، تو اچھی بات نہیں کر سکتا، تو پھر مدینہ چھوڑ کے چلا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ معاملات ہیں، یہ کیفیات ہیں. سنیں، سمجھیں، عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمل سے خوش ہوں گے. آپ اگر کسی کو معاف کر رہے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے خوش ہو رہے ہیں. کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو آپ سکوت اختیار کر لیں. کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ اس سے سکوت اختیار کر لیں، قطعی طور پہ اس کو کچھ نہ کہیں. اللہ کے رسول کے لیے نہ کہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں نہ کہیں. پھر دیکھیے اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرما دیں گے. کل سرکار پہچانیں گے، بولے میرے واسطے مرا کرتا تھا، میرے لیے تڑپا کرتا تھا، میرے لیے لوگوں پہ رحم کیا کرتا تھا. فرماتے ہیں آج میری محبتیں اس کے ساتھ ہے، آج میری محبتیں، آج میری سنگت اس کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا. کیوں؟ یہ میرے امتیوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتا تھا، محبت کے ساتھ پیش آتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے کرم سے، ایسی عنایتوں سے سرفراز فرمائیں گے. تو ان باتوں پہ گامزن رہیں. دیکھیے یہ میں یہاں سے سن لیا، پھر یہاں سے سننے کے بعد میں گیٹ سے نکلا، سب چیزیں بھول گیا. نہیں، ہم کو عمل کرنا ہے. 8 دن کے بعد آپ کو پھر یہ باتیں کہی جاتی ہیں. 8 دن میں 8 دن الحمدللہ مجلس لگتی ہے، ہر مجلس کے اندر یہی باتیں ہوتی ہیں. نہیں بھائی، یہ بن کے گھر لے جائیں، عمل پیرا ہو جائیں. اب پھر ہم پورے زمین پہ رہنے کے لیے آئے کیا؟ ہزاروں سال سے دنیا، لاکھوں سال سے دنیا ہے. لاکھوں سال کا کوئی آدمی موجود ہے کیا؟ سب سپرد لحد ہو گئے، مٹی میں مل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے. وہ دن کی تیاری کیجئے، اللہ کی بارگاہ سے رجوع کیجئے، اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کیجئے. اگر دلوں میں قدورتیں ہیں، اللہ کے واسطے اپنوں سے جا کے معافی مانگ لیجئے. اور گناہ کے عادی ہو چکے ہیں بھائی، آپ گناہ کے عادی ہو گئے، آپ اسلام سے نہیں نکل گئے، آپ اسلام میں ہی ہیں، آپ اسلام کے ایک رکن ہیں. آپ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑ دیں. مولا تعالیٰ آپ کے ساتھ عنایات کے کرم کے فیصلے فرمائے گا. انہی باتوں کے تحت اللہ عز و جل سے دعا ہے، باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہوئے باری تعالیٰ کرم کے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اور باری تعالیٰ اپنے کرم سے سرفرازی فرماتے ہوئے ماجدہ مراد صاحب کی والدہ ماجدہ، باری تعالیٰ وہ تیرے حضور حاضر ہوئی ہے، ان کی لمحہ لمحہ مغفرت فرما دے، ان کے درجات کی بلندی عطا. باری تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی عنایتوں سے انہیں سرفراز فرما دیجئے، اور جنت الفردوس انہیں عطا فرماتے ہوئے کرم کے فیصلے فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.